کہ رمضان المبارک کی بہت ساری خصوصیات ہیں جو اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے مومنوں کو دے رکھا۔ سب سے پہلی چیز کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو قرآن کی تلاوت اس مہینے میں بالخصوص کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آتا اسپیشل جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے آپ نے 2 بار جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دورہ کیا، یعنی قرآن کو دہرایا۔ تو بالعموم نبی علیہ السلام اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں اس مہینے کا جو نزول قرآن کا مہینہ ہے، جو اس کی یادگاری کا مہینہ ہے، دوسری ہے خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جہنم سے بہت سے بندوں کو آزادی نصیب کر دی جاتی ہے۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ، فرمایا وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، یہ روزہ ڈھال ہے۔ تو روزہ ڈھال کس سے؟ ایک تو گناہوں سے بچا کر نیکی کی شہرات میں بندے کو لے آتا ہے، شہوات کے غلبے کو توڑ کے رکھتا ہے، تو دوسری طرف جہنم سے بچاؤ کے لیے یہ بہت اہم ذریعہ ہے۔ اس لیے صیام جنت کہا گیا کہ روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے۔ پھر اس میں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ جنت کے سبھی دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داخل رمضان، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے فتحت ابواب الجنہ، اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہے فتحت ابواب السماء، اللہ آسمان کے سبھی دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اور ایک روایت اور ہے فتحت ابواب الرحمہ، اللہ اس مہینے میں رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے میں شیطان کو چکر دیا جاتا ہے۔ تو شیطان کون سے ہیں؟ جو سرکش شیطان ہے وہ چکر دیے جاتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ شیطان کا جو غلبہ ہم پہ ہے اس کا خاتمہ فرما دے۔ اسی طرح اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی آتی ہے کہ جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، لیلۃ المبارکہ کہتے ہیں، کہ جو 1000 مہینوں سے وہ ایک رات بہتر ہے۔ 1000 مہینوں جتنا ثواب اور اس کی عبادت، اس کا ثواب فقط رمضان کی ایک رات سے لیلۃ القدر کا ہے۔ اب لیلۃ القدر رمضان کی آخری عشرے کی تاج راتوں میں آتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا مضمون کیا ہے؟ آپ پورا آخری عشرہ جو رمضان المبارک کا ہوتا تھا، احیا لیلہ، آپ نے اس راتوں کو جاگا کرتے تھے، وہ ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے، وہ شد میزانہ، اور خوب کمر کس لیا کرتے تھے آخری عشرے۔ تو پورا آخری عشرہ اللہ کی رحمت اور فضل کو سمیٹنے کا ہے، اور اس میں کوشش کرے زیادہ سے زیادہ عبادت کرے اگر ممکن ہو میرے محترم پیارے بھائیوں اور میری ماں بہنوں۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ اللہ کا نیک بندہ اس کو اللہ توفیق دے تو رمضان المبارک کے اندر عمرہ کر لے، تو فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ کرنا یہ حج کرنے کے برابر ہے۔ تو یہ ساری خصوصیات رمضان المبارک کی۔ اور روزے رمضان کے بارے پر فرق